کیا ہوا ہے عرفا شاہد نے، اسکن اسپیشلسٹ ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ عرفا. جیسا کہ رمضان چل رہا ہے تو ایک روٹین ایسی ہے کہ فاسٹنگ ہوتی ہے، پھر اسکن کا خیال ایسے میں کیسے رکھا جائے کیونکہ پانی کی مقدار بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر جو کہ موسم بھی اتنا سخت نہیں ہے تو رات بھر میں بھی پانی کا اس طرح پینے کا احساس نہیں رہتا، تو کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ بیسکلی ہماری روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ سارا دن روزے میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی روزہ افطار کرتے ہیں تو فوراً سے ہمارے پریفر کرتے ہیں کہ ہم لیکوڈ انٹیک کم کریں، فرائی چیزیں زیادہ کھائیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دم سے ہم نے فرائی چیزیں پریفر کرنی ہے، سموسے رول وغیرہ، تو وہ لیکوڈ انٹیک کم کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے. جب اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کی obvious سی بات ہے فیس پہ ایکنی ایشوز، اس طرح کے فیسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو میک شیور کریں کہ آپ افطار کے ٹائم پہ لیکوڈ بھی انٹیک کریں اور آفٹر افطار بھی لیکوڈ کا انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹنگ ملتی رہے اور آپ کی اسکن ہائیڈریشن میں رہے. ٹھیک ہے، اور میک شیور کریں کہ آپ کے افطار میں جو ہے فرائی چیزیں آئلی کم ہوں کیونکہ وہ آپ کی ڈائٹ کو بھی ذرا خراب کرتا ہے. اچھا، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، پھر سونا ہوتا ہے اور سحری کو، تو کتنے گلاس پانی آپ کے خیال میں ایک افطار کے ٹائم تک، افطار کے بعد سے لے کے سحری ٹائم تک آپ جو ہے 8 سے 10 گلاس انٹیک کر لیں؟ ٹھیک ہے، تاکہ آپ مشکل نہیں ہو جاتا 8 سے 10 گلاس؟ ہاں مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ڈیٹاکس واٹر کا بنا لیں ایک، تاکہ اس میں کیوکمبر ایڈ کر لیں، لیمن ایڈ کر لیں، تاکہ اگر آپ وہ 8 سے 10 گلاس نہیں پی سکتے تو ایک ہائیڈریٹنگ واٹر آپ اگر 4 گلاس دودھ ساتھ پی لیں تو وہ بھی پانی کنسیڈر نہیں وہ دودھ وہ فیٹ ہی جائے گا. بٹو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. بیسیکلی وہ پھر فیٹ کنسیڈر ہوگا لیکن ہمیں لیکوڈ جو ہے وہ ڈیٹاکس واٹر ہو سکتا ہے، جوسیز ہو سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ ہماری اسکن جو ہے فریش ہوتے. صحیح. آپ کی طرف ہم پھر آئیں گے اور بھی اسکن کے حوالے سے آپ سے ٹپس وغیرہ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وقار احمد صاحب نے، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی جناب. ہمارا موضوع آج کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور فرعون کے حوالے سے. قرآن حکیم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اور پھر قرآن میں بڑا ذکر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو ابھی ان کے پیدائش کے حوالے سے اور سارے معاملات پہ فرعون تک پہنچنے تک ہم پہنچ گئے ہیں. بٹ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی، وہ نبوت کے سلسلے پر کب فائز ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. جناب جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شاید انبیاء میں سب سے زیادہ کیا ہے، بے شک، اور اسی طرح اقوام میں سے بھی سب سے زیادہ جس قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی سٹوری کے اندر اور جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں جی بالکل جو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو واقعتاً ہمارے سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمیں بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں. جہاں تک ان کی نبوت کا تذکرہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور وہ جب ایک معاملہ ہوا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا تو ان کے ایک تھپڑ کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں ان کو وہ علاقہ چھوڑ کے اللہ کے حکم کے تحت وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑی. تو وہ بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ گزارا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تو دے سکتا ہے. تو اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ 8 سال انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی بکریاں چرائیں اور ایک بڑا زبردست کردار جو ہے نا وہ وہاں پہ پیش کیا اور وہ ان کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی جو ہے نا وہ شادی ان کے ساتھ وقار صاحب اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کب محسوس ہوا، یہ کب اس بات کا علم ہوا کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کئی اشارے جو ہے نا اس واقعے کے اندر موجود ہیں. جیسے جب دودھ پلانے کا معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی جو ہے نا وہ عام عورت کا دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ ان کے گھر سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ دودھ. تو یہ اشارے تھے اللہ کی طرف سے، جس طرح پہلے آپ سب بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ کوئلے کا اشارہ. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بچپن کے اندر تھے تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کچھ سوالات کیے اور کچھ اپنی ذات سے. تو نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے. تو ان کو اسی وقت میں یہ اشارہ ہوا، یہ سمجھ آئی کہ میں جو نا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، میں آل فرعون میں سے نہیں ہوں. تو اس وقت انہوں نے جو نا ان کو یہ احساس ہوا
اور پھر جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور پھر ان کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی، اس کے بعد جب وہ اپنی جو ہے نا وہ زوجہ محترمہ کو لے کے نکلے وہاں سے اللہ کے حکم کے تحت، تو پھر انہوں نے ایک روشنی جو ہے نا وہاں پہ جلتی ہوئی دیکھی، سردی تھی، آگ کی بھی ضرورت تھی، تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آیات نازل کی کہ ہم آپ کو نبوت جو ہے نا وہ اس سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ اچھا حضرت، بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، آپ ان معجزات کے بارے میں آپ بتائیے۔ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازے گئے، کون کون سے تھے؟ یعنی اس میں تو قرآن مجید میں تو بہت متعدد بات ہے، لیکن جو 2 مشہور ہیں، جی ایک کو آپ جو ہے عصا اللہ نے عطا فرمایا، جی، عصا موسیٰ جسے کہا گیا، اور ایک ید بیضا جو ہے وہ، جی تو عصا موسیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جب جناب شعیب کے گھر میں ان کی شادی ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کی ایک بہت بڑا خاص نعمت اور معجزانہ جو وہ عصا تھی جو انہیں دی گئی، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت اور نعمت تھی، وہ تھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو بھی چاہتے تھے اس سے چاہتے تو وہ بکریاں بھی چراتے تھے، اور اس عصا سے وہ روشنیاں بھی ہو جاتی تھی، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ پانی کے لینے جاتے تھے وہ ڈول بن جاتے تھے، اور جب فرعون کے دربار میں جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے عصا کو مارا تو انہوں نے وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے اس نے سانپ جادوگر آئے ہوئے تھے اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور ید بیضا کے حوالے سے بھی بتا دیں۔ تو وہ بھی جو ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ جب نور جو ہے وہ آیا، اور وہ نور جو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آگ ہے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، مگر دور سے جو ہے وہ نور کی چمک دیکھ کر وہ کہا کہ میں وہاں سے روشنی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی سے بچیں، مگر جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اور دور ہو جاتے تھے۔ اچھا، بعد میں پھر یہ واپس آ گئے کہ شاید یہ کیا ہے، جیسے بھی یہ واپس آئے تو وہ نور ان کے پیچھے پیچھے رہتا، بعض ایک قدرت آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور جو ہے یہ اللہ کی نور کی جو ہے وہ ایک جلالت ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چھوڑ کر وہ جو سفر اختیار کیا اور پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کا واقعہ، ان کی بیٹی سے شادی کا، یہ قصہ ہمیں سنائیے۔ پہلے میں علامہ صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کی۔ جی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا کیا، اور وہ ایسا قرآن تھا جس نے عربی شاعری جو اس وقت میں بہت معروف تھی اس کا کلا کما کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں میڈیسن کو اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بہت عروج دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا کیے، جیسے کوڑی کا مرض دور کر دینا، اب مسیح مشہور ہوئے مسا کرتے تھے، تو ایسے معجزات عطا کیے کہ میڈیکل سائنس کے اوپر معجزات نے آ کر سواری کی اور اپنے آپ کو منوایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میجیشنز ہیں اور جادوگر ہیں یہ اپنے ٹائم پہ عروج پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک عصا ایسا عطا کیا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس وقت کے جادوگروں کو یہ میسج دیا کہ جادوگری سے اوپر بھی ایک چیز ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جب تک وہ نہ چاہے تمہارے جادو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور فرعون کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب اس سے آگے چلتی ہیں، علامہ صاحب نے پہلے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف سفر کیا، یقیناً وہ ایک ایسا سفر تھا جو مصائب اور مشکلات کے اوپر مبنی تھا، اور بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جو آپ کا نہیں ہے، جہاں کے خد و حال آپ کے اوپر عیاں نہیں ہیں۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کی۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی حافظ صاحب؟ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا، بعض روایات میں تھپڑ مارا، اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انٹینشنلی نہیں تھا، ان انٹینشنلی مکہ تھا۔ اور وہاں سے جب فرعون نے بدلہ لینے کے لیے آپ کے پیچھے افواج کو بھیجا تو آپ نے اپنی جان بخشی کے لیے وہاں سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ اب جب مدین پہنچتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے 2 صاحبزادے۔ جی، آپ ایک کنویں پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اپنی ضرورت کا پانی لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور 2 خواتین ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی، تو آپ نے ازراہ احسان آپ آگے بڑھے، آپ نے پانی لیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس سعادت کے بعد آپ وہیں پہ جلوہ گر ہو گئے
شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ اپنے گھر کو گئیں اور شعیب علیہ السلام کو اس بارے میں مطلع کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لائیں. سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہت پیاری بات، اور یہ خواتین کے لیے میسج بھی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو 2 خواتین تھیں وہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، ان کا چلنا ایسے تھا کہ ان کے چلنے سے حیا واضح ہو رہی تھی. کیا بات ہے، تو سبحان وہ جب آئی ہیں انہوں نے آ کر میسج دیا شعیب علیہ السلام کا کہ میرے والد محترم ہیں، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور سارے احوال جو ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے وہ ان کو بیان کیے. شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی بھی دی اور آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کے اس کردار کی وجہ سے اپنی صاحبزادی کے ساتھ نکاح بھی فرمایا. اور بعد ازاں 7 کی تو شرط انہوں نے رکھی تھی، 10 کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آپشن ہے. تو آپ نے 10 سال وہیں پہ خدمت کی اور خدمت کر کے وہاں سے اس کے بعد رخصت ہوئے واپس. اس خدمت کی کیا حکمت ہوگی حافظ صاحب؟ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ ہمارا جو نفس ہے ہمیں محنت اور ریاضت سے بگاتا ہے. دیکھیے ایک نبی یا کوئی بڑا بھی منصب ہوتا ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارے لیے بوجھ ہو یا ہم اس کو بوجھ محسوس کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چلائیں اور جو باغات کی خدمت کی وہ آپ کا نفس سے خلاصی پانے کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا. وہ نفس اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا پانے والے نبی تھے. اور آپ نے اس چیز سے چھٹکارا پا لیا تھا کہ میں اتنا بڑا صاحب حیثیت، میں ان کے یہ چھوٹے کام کیوں کروں. آپ نے وہ کام کیے، خدمت کی. تھوڑا سا ضد کا ایلیمنٹ تھا موسیٰ علیہ السلام میں. دیکھیے ایک نبی کے اندر یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. صحیح. کیونکہ ایک نبی غیر کے سامنے نہیں جھکتا ہے. صحیح. چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم نبوت سے اس بات کے اوپر مطلع تھے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے یہ جو خدمت کہی گئی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے با رضا اور باخوشی اس کو سر انجام دیا.